دیکھیے یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے لطف اور مزہ ہمیشہ قانون توڑنے میں آتا ہے. اب وہ قانون فطرت ہو یا کسی علاقے کا قانون ہو، کسی ملک کا قانون ہو، یا وہ کوئی اخلاقی قانون ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں اور ہر وقت ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس قانون کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی ابتدا تو آپ حضرت آدم سے شروع کر دینا کہ ایک قانون تھا کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، تو حضرت آدم نے وہ کھایا جس کے نتیجے میں ان کو زمین پہ پھینک دیا گیا. تو یہ ابتدا جو تھی قانون توڑنے کی، یہ تب سے ہوتی ہے. پرسنل لائف میں آپ آ جائیں، آپ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، لیکن ہمارے ہاں وہ تمام سارے لوگ نہیں، بہت سے لوگ جن کو آپ کو مذہب اجازت دیتا ہے، آپ کا معاشرہ اجازت دیتا ہے کہ اس قسم کی آپ زندگی گزاریں، تو وہ گزار رہے تو ہوتے ہیں اور وہ لطف اندوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو لطف اندوز ہونا ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ کے ہوتا ہے. یعنی آپ میرڈ ہیں، آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات آپ کی نظر کہیں اور پڑے تو آپ بڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. مطلب یہ حقیقت ہے، آپ کوئی مانے یا نہ مانے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے، یہ حقیقت ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں، سردیوں میں ہمیں گرمی اچھی لگتی ہے، گرمیوں میں ہمیں سردی اچھی لگتی ہے. مطلب یہ فطرت، کیونکہ آپ ورنہ اگر ایک ہی چیز اچھی ہوتی تو پھر تو ہر وقت وہی چیز اچھی لگ رہی ہوتی. اسی طرح پھر آپ دیکھ لیں خاص طور پہ نوجوانوں میں جو چیلنجز ہوتے ہیں، پہلے میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں، وہ چیلنجز بھی جو ہوتے ہیں بنیادی طور پہ قانون توڑنے کے ہوتے ہیں. پازیٹیو چیلنجز بھی بعض، مثلا آپ K2 کی پہاڑی پہ چڑھنا چاہتے ہیں، اس کو سر کرنا چاہتے ہیں. اٹس اے اسپورٹس، اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ ٹو ڈو اٹ اینڈ یو شوڈ ڈو اٹ، اور ہمیں کرنا چاہیے جو کر سکتے ہیں. لیکن اگین اگر آپ اس کی منطق میں جائیں تو وہ ایک پہاڑی ہے اور اس کو اس کے اوپر تک پہنچنا ایک چیلنج ہے. تو آپ بنیادی طور پہ اس چیلنج کو، یعنی اس روٹین کے اگینسٹ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور آپ جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پھر آپ زندگی میں اور معاملات دیکھ لیں. ہمارے ہاں بچے ہوتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، مطلب اچھی خاصی موٹر سائیکل جس کے 2 پہیے ہیں، 2 ٹائر ہیں، ابا نے آپ کو لے کے دی ہے کہ بیٹا اس پہ جاؤ، سیر کرو، گھر کے کام کرو. آپ ان کا سائلنسر نکال دیتے ہو اور اس کے بعد اس کو آپ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہو. اب یہ 14 اگست کو دیکھیں، یعنی آدھے سے زیادہ جو مزہ بچے لے رہے ہوتے ہیں، اب وہ مزہ ہے یا نہیں ایک الگ بحث ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ پولیس والے کے سامنے سے گزریں گے تو برر کر کے گزریں گے، اچھا ایویں تنگ کرنا شروع کر دیں گے. ون وے ہے تو اس کو کراس کر لیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو ملتی رہیں گی. مطلب یہاں تک میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ جہاں پہ لگا ہوتا ہے نا، لکھا ہوتا ہے کہ ہارن بجانا منع ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے 3-4 دفعہ ہارن بجائیں گے. بیکاز یہ اس وقت، اور یہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں، پوری دنیا میں نے دیکھ لیا ہے. تو ڈائبٹکس ہے، شوگر منع ہے آپ کو کھانا، چونکہ منع ہے تو ڈائبٹکس کو شوگر کھانے پہ زیادہ دل آتا ہے. اکثر وہ آگے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو کوئی گلاب جامن اٹھا کے کھا لیں گے. تو اس لیے یہ میں نے نوٹ کر کے دیکھا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ کرنے پہ زیادہ دل آتا ہے. اب یہ ساری باتیں کرنے کا فائدہ کیا؟ یہ تو ایک آبزرویشن تھا. اس کا صرف ایک فائدہ جو میں یہ سمجھتا ہوں، آپ اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، آپ اپنے کلیگز کی، اپنی اگر کوئی کام کرتے ہیں اور آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو آپ اتنی آسانیاں پیدا کر دیں
کہ ان کو قانون توڑنے کی اتنی ضرورت نہ پڑے، گو کہ وہ توڑیں گے پھر بھی، لیکن اتنی ضرورت نہ پڑے ان کو، مطلب یہ فطرت ہے انسان کی، تو وہ اس میں شدت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جتنا آپ منع کریں گے، یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، ماں باپ جتنا ڈنڈے کے زور پہ بچے کو پکڑ کے زبردستی بٹھاتے ہیں کہ تم نے پڑھائی کرنی ہے، وہ کتاب اس نے ہاتھ میں لی ہوتی ہے، سوچیں اس کی کہیں اور ہوتی ہیں۔ سو آئی تھنک وی شوڈ نو دس پرنسپل۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔